الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، دھیان سے سنیے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ آپ کی امی کو کس نے پیدا کیا؟ یہ چاند، سورج، تارے، آسمان، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ۔ اللہ نے آسمان، زمین، بادل، یہ سارا کچھ یہ چیزیں پہاڑ 6 دنوں کے اندر فی ستہ 6 دنوں کے اندر اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ موت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ امیر سے امیر بندہ بھی مرتا ہے، غریب سے غریب تر بندہ بھی مرتا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، دنیا چھوڑ گیا۔ میں ہوں، میں نے بھی جانا ہے۔ آپ اللہ آپ کی زندگی کرے، آپ نے بھی بڑے ہونا ہے، بوڑھے ہونا ہے، پھر کسی کو نہیں پتا کس میں کب مر جاتا۔ میں اگر ایک کلپ سن رہا تھا، کلپ بڑا مزاحیہ، مجھے تو بہت مزاحیہ لگا، آپ کو بھی وہی سناتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے دماغ میں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی سختی آتی ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمارا بازو ٹوٹ جاتا ہے، لت ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا سر پھٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سزا دی ہے، ہم بھی گناہ زیادہ کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے اس سے روکنے کے لیے ہمیں سزا دی ہے۔ تو یہ اللہ سزا نہیں دیتا کہتا کرتے جو مختلف قسمیں ہیں۔ لیکن پہلی بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں، دنیا کا مالک کون ہے؟ رب ہے۔ کون ہے مالک؟ رب ہے۔ یہ نواز شریف، یہ عمران خان رب نہیں، وہ نہیں ہے۔ پاکستان کی وہ صدر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایسے پاکستان کو ہرا سکتا ہے جیسے 2005 میں لایا تھا، تب تو کوئی نہیں کچھ کر سکتا، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم کے رک جو نہ ہو، زلزلہ تو نہ ہو، سارا ہے۔ تو دیکھیں، بات یہ اپنے دماغ میں بٹھائیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ موت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا، اسرائیل آ کے ہماری روح نکال کے لے جائے گا۔ ہم چل رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں اللہ کی مرضی سے۔ ہم کوئی پٹھا کام کر رہے ہیں تو وہ رب کی مرضی نہیں ہے۔ ایسے ہی چلیے، اب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی بھی غلط بولے، غلط کام میں جھوٹ بول رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، اب رب کا نہیں، رب نہیں کہہ رہا یہ شیطان آپ سے بتا رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، ایک پہلی بات جو یہ آپ نے دماغ میں بٹھا لی، دنیا کا سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ زندگی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی انسان دے سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں دے سکتا۔ کوئی بابا نہیں دے سکتا، کوئی پیر صاحب نہیں دے سکتے، کوئی مرید صاحب نہیں دے سکتے، کوئی عبدالرحمن نہیں دے سکتے۔ بات ہی سنا اس کا نام کیا؟ میں وہ بات سن رہا، بڑا مزہ ہی ہے، آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی۔ پہلے آپ نے بات اپنے دماغ میں بٹھا لی، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کو زندگی نہیں دے سکتا کہ صاحب اس کو اٹھ کے بیٹھ جائے۔ وہ شوشی فلاں ہے نا، 2 نمبر وہ پیر اسلام آباد کا، وہ 2 نمبر پیر اردو کا پٹھا جا 20-150 لوگوں کو اٹھاتے جھوٹا سارا، یہ رہتا بات ہے آخر بھی بادشاہ نہیں اٹھا۔ اچھا، وہ درس دے رہے ہیں مولوی صاحب، کسی کا عرس تھا، کہتے ہیں پیر صاحب ہمارے جو تھے، بات یہاں سے سنیے، 2-3 منٹ میں ختم کروں گا۔ ہمارے پیر صاحب کے پاس جو صبح آ کے مصافحہ کر جاتا تھا، ہاتھ ملا لیتا تھا، وہ پڑھتا نہیں تھا۔ جو ان سے آ کے مل لیتا تھا وہ اس دن پڑھتا ہی نہیں تھا۔ بے شک پیر صاحب آپ ہی کاٹنے ہوتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے کہا۔ جو پیر صاحب سے آ کے ملاقات، مصافحہ، سلام لے لیتا تھا، وہ مرتا نہیں تھا۔ اس دن ایک عورت اپنے روزانہ بچے کو لے کر آتی تھی پیر صاحب سے پیار کروانے کے لیے۔ ایک دن اس کا بچہ مر گیا، وہ آگے لے کے، جیسے مولوی صاحب بیان کر رہے، وہ آ کے لے آئی، اپنے بچے کو اٹھا کے لے آئی اور آگے کہنے لگی پیر صاحب آپ جس سے ملنے وہ مرتا نہیں ہے، میرا بچہ کیسے مر گیا؟ پیر صاحب پڑھا رہے تھے اس ٹائم، اپنے مریدین کو پڑھا رہے تھے، قرآن حدیث جو بھی پڑھا رہے تھے وہ، تو وہ پڑھاتے اپنے شاگردوں کو کہتے تھے مر جاؤ،
سارے مر جاتے سارے اچھا ہی سارے مر جاتے پھر پیر صاحب کہتے تھے وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پھر پیر صاحب کہتے تھے اٹھو وہ اٹھ جاتے تھے سارے ایک عورت آئی باپ دی ہوئی کہنے لگی پیر صاحب میرا بچہ آج آپ سے ملا تھا مر گیا پیر صاحب اپنا پڑھا رہے ہیں اس عورت کی طرف دھیان نہیں کیا وہ ایسے خطاب کر رہے ہیں پیر صاحب نے اس کی طرف دھیان نہیں کیا وہاں پہ ان کا مرید بیٹھا کہنے لگا ابھی پیر صاحب نے اپنے شاگردوں کو مارنا ہے تم بھی اپنا بچہ ادھر ہی رکھ دینا پڑا ہوا وہ جب کہیں گے اٹھو تو تمہارا بچہ بھی اٹھ جائے گا لوگ کہہ رہے ہیں واہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اس عورت نے ایسے ہی کیا پیر صاحب نے کہا مر جاؤ اس سے جلدی سے بچہ اپنا رکھ دیا نیچے سارے شاگرد مر گئے پڑھتے پڑھتے پیر صاحب نے کہا اٹھو پڑھو مرو کی کرتے پہ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے پر وہ بچہ نہیں اٹھا وہ عورت پھر چیخنے لگ گئی پیر صاحب میں مر گئی پڑ گئی میرا بچہ نہیں اٹھا پیر صاحب نے اس کو اشارہ کیا وہ بچہ لے کر آئی اس طرح خطاب کرتا پیر صاحب نے ہاتھ ایسے اوپر کیا یوں پکڑا یوں نیچے لائے اور بچہ ہوش میں آ گیا کہنے لگے اسرائیل اس کو لے کے جا رہا تھا میں نے اس سے پکڑ کے کہا کہ نہیں لے کے جانا وہاں پہ جو سامنے لوگ بیٹھے تھے وہ نعرے لگا رہے ہیں پیر صاحب کی ماتوا رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے اور یار ہے دیکھو ہر مزاق کی بات یہ ادھر اپنا کنسپٹ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانے رب العالمین سب کچھ کر ایک ہی بات بیزی ہے انہیں اسرائیل کو ہاتھ پایا وہ کھینچ کے چلے لایا یار کیا کر رہا ہے اس سویر کا مریا کی ادھر کا رکھتے نہیں پہنچیا اللہ معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تم کتنی دیر میں اوپر نیچے آتے ہو سو پھر لفظوں میں بتانے لگا کہا یا رسول اللہ میں ایک بار مارتا تو پہلے آسمان میں پہنچ جاتا ہوں کتنا اونچا ہے 6 مہینے لگتے ہیں سائنسدان گئے ہیں 6 مہینے لگتے ہیں یہ آسمان سے اوپر چاند جو مطلب کہ کتنے ہزاروں میل اوپر چھت کو تک لگا لیں کہ کئی ہزار فٹ اوپر ہے یہ آسمان وہ ایک پر مارتے کہتے ہیں میں پہلے آسمان میں پہنچ جاتا ہوں وہ بچہ سویر کا مریا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں اور سویر کا مریا اسرائیل نیوٹن پہنچ گیا وہ کہتے چلے آ جا پیر صاحب ابھی کہیں گے شاگردوں کو مر جو وہ مر جائیں گے وہ کہیں گے اٹھو یہ اٹھ جائیں گے واہ پیر صاحب آپ کی بات زیادتی ہے نا بات آپ پیر مروں کو اٹھا رہے تھے آپ بھی کیوں مرے پھر جاتے ہیں اب آپ پیر صاحب کا اتنا عرس منا رہے ہیں پتہ نہیں کتنا سالانہ عرس تھا ان کا میں دیکھ رہا تھا تو یوٹیوب پہ تو وہ جناب پیر صاحب کا اتنا سالانہ عرس چل رہا ہے وہ انی دے ہو عرس چل رہا ہے تو پیر صاحب کیوں مر گیا بھائی وہ چل رہا ہے جگہ چھڑتے سن آپ بھی تو پڑھتے نہ قیامت تک نہ پڑھتے یہ جاہلیت ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ صرف انہوں نے اس طرح کی بات لوگوں کو بتا کے لوگ واہ 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 اب جا کے اسی قبر پہ کہیں گے پیر صاحب ہمیں زندگی بخش دو پیر صاحب آپ ہی مر گئے قبرے پہ پیر صاحب نے ہاتھ ڈالا ایک بار پھر ایسے ڈالا پکڑ کے کھینچ کے نیچے لائے بڑے غصے سے بولا اور بچے کو ہوش میں آیا اور کہا جاؤ چلی جاؤ لے کے چلی بچہ زندہ ہو گیا پیرا اپنا کنسپٹ اپنا دماغ اس بات پہ ایگری کر لیں دماغ کو بٹھا لیں کہ جو چلتا ہے کون کرتا ہے اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہیں گالی دیتے ہیں وہ رب نہیں کرواتا وہ آپ سے شیطان آپ کے ذہن کے مطابق نہ کرواتا تو بات پتر دعا کس سے مانگنی ہے اللہ سے اللہ سے دعا مانگے آپ کس سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو بتا اللہ تو یہ ہمیں دے اللہ جی آپ ہمیں یہ دے دیں اللہ تو یہ ہمیں دے آپ بھی کہیں اللہ تو تو اللہ تو دوست ہے سب کا یار ہے اللہ دوست ہے
میں جب دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنا بافر دیکھ سکوں بس یہ چیز اللہ کو تو ایسے میں اللہ سے مانگتا ہوں. میرے ٹیچر نے کہا اللہ آپ کا دوست ہے، آپ جیسے اپنے دوست کے ساتھ بی فرینک ہو کی بات کریں تو نا تو میں آپ میں اللہ سے اس طرح بات کرو ربا تو ہی دے ہیں تو میں کیوں کہنا تو ہی نہیں سننے سنتے رہے. تو اللہ سے مانگے، جب بھی مانگے کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، نہ کہ وہ بھی انسان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جتنی بات سمجھ عمل جو ہے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پانچ وقت نمازی بنا دے. اللہ فجر کو آسمانی کے سے محفوظ فرمائے. اللہ فجر کو نیند دوہری راتوں کی ترقی نصیب فرمائے. اپنے غیر کے خزانہ سے اللہ فجر کی مدد فرمائے. جتنے آپ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں اللہ سب بچوں کو پاک حافظ قرآن بنائے. اللہ کی قدروں کو پختہ فرمائے. جو کہ آپ کے دلوں میں نیک خواہشات نہیں تو اللہ کا سبھی قبول فرمائے. آمین.